الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة الذي يركب في 1000 من خدمه من الولدان المخلدين على خيل من ياقوت أحمر لها أجنحة من ذهب. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جنت کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے. اس جگہ پر اللہ تعالیٰ فرمانے وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، کہ جب جنتی جنت کو دیکھے گا اور اس کو وہ نعمت، بڑی نعمت اور بڑی سلطنت دکھلائی جائے گی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ کوئی بھی اس کی تعریف کرنے والا اس کے حسن و پاکیزگی کی تعریف نہیں کر سکتا. حسن بصری رحمہ اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرماتے ہیں: ان ادنى اہل الجنت منزلۃ، جنت والوں میں ادنا درجے کا جنتی وہ ہے جو سرخ یاقوت کے گھوڑے پر سوار ہوگا، جس کے پر سونے کے ہوں گے، اور ہمیشہ رہنے والے 10 لاکھ خدمتگار لڑکے ساتھ ہوں گے. اور پھر ارشاد فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، کہ اے مخاطب، اگر تو اس جگہ کو دیکھے تو تجھ کو بڑی نعمت، بڑی سلطنت دکھلائی دے. ابو سلیمان دارانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملک کبیر سے مراد جنتی کے پاس اللہ رب العزت کا قاصد تحفے اور ہدیے لے کر آئے گا، مگر اس کے پاس نہیں پہنچ سکے گا جب تک کہ اندر آنے کی اس سے اجازت نہیں لے لے گا. یہ دربان سے کہے گا کہ تم اللہ کے دوست سے اجازت لے دو، کیونکہ میں اس تک بغیر اجازت نہیں جا سکتا. تو وہ دربان دوسرے دربان سے کہے گا. اسی طرح دربان کے بعد اور دربان ہوں گے، وہ اس کو آنے کی اجازت دے گا. اس جنتی کے محل سے دارالسلام تک ایک ایسا دروازہ ہوگا جس سے وہ اپنے پروردگار کے پاس جب چاہے گا بغیر اجازت کے جا سکے گا. پس ملک کبیر یہی ہے. اللہ رب العزت کا قاصد بھی اس جنتی کے پاس اس کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکے گا، جبکہ جنتی اپنے رب کے پاس جب چاہے گا حاضر ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو ملک کبیر یعنی بڑی سلطنت جنت الفردوس عطا فرمائے.